نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم رؤوف الرحیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سامعین کرام، ہم سب ٹی وی کی ساری ٹرانسمیشن قرآن اور رمضان سب کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور میں آپ کا میزبان علی وقار قادری۔ آج ہم 23واں روزہ اور بفضلہ تعالیٰ 23ویں پارے کے مضامین کا بتوفیق الہی کچھ نہ کچھ جو اللہ کو منظور ہوا احاطہ کریں گے، کچھ نہ کچھ اس پر بات چیت کریں گے۔ ہمارا جو نظم ہے، ہمارا جو طریقہ کار ہے، وہ آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ پہلے پارے کے جو بنیادی اور اساسی مضامین ہیں ہم ان کا ایک جائزہ لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد میسر وقت میں جو اللہ کو منظور ہو اس کی کچھ نہ کچھ تفصیلات عرض کر دیتے ہیں۔ 23ویں پارے میں کل 9 مضمون بیان ہوئے ہیں، 9 مضامین، اور 23ویں پارے کے کل 4 حصے ہیں۔ یعنی پہلا حصہ جو اس کا ہے وہ سورہ یاسین کا بقیہ حصہ، چونکہ سورہ یاسین کا آغاز 22ویں پارے میں ہو گیا تھا، تو کچھ حصہ ابتدائی، بالکل ابتدائی کچھ حصہ سورہ یاسین کا 22ویں پارے میں ہے، اور کثیر حصہ سورہ یاسین کا 23ویں پارے میں ہے۔ تو پہلا حصہ جو 23ویں پارے کا ہے وہ سورہ یاسین ہے۔ دوسرا حصہ سورہ صافات مکمل ہے اس میں۔ تیسرا حصہ سورہ صاد مکمل ہے اس میں، اور چوتھا حصہ سورہ الزمر کچھ ابتدائی آیات۔ یعنی یہ 4 حصے ہیں 23ویں پارے کے، اور کل 9 مضامین ہیں ان تمام صورتوں پر مشتمل جو اس پارے کے اندر ہیں۔ یعنی 9 مضامین کو اس پارے کے بنیادی اور اساسی مضامین قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان 9 مضامین میں سے 3 مضمون سورہ یاسین کے ہیں، 2 مضمون سورہ صافات کے ہیں، 1 مضمون سورہ صاد کا ہے، اور 2 مضمون سورہ صاد کے ہیں، اور 2 ہی سورہ الزمر کے ہیں۔ یعنی یہ کل 9 بن جاتے ہیں۔ پہلا بنیادی مضمون جو 23ویں پارے کا ہے وہ ایک قصہ ہے جس کا آغاز سورہ یاسین کے آغاز کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، اور اس کا جو کرکس اور بنیادی حصہ ہے وہ 23ویں پارے میں آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی میں 3 انبیاء کرام علیہم السلام کو ان بستی والوں کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جس طرح اللہ کا ایک اصول ہے، ضابطہ ہے اور نظم ہے، انہوں نے آ کے بستی والوں کو ہدایت کی دعوت دی، وحدانیت کی دعوت دی، شکر ادا کرنے کی دعوت دی، جملہ لوازم دینیہ کی دعوت دی۔ لیکن جو بستی والے تھے انہوں نے انکار کیا، جھٹلایا اللہ کی آیات کو، انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کو جھٹلایا۔ تو پھر کیا ہوا؟ یہ بڑا خوبصورت اور بڑا ایک تھوڑا غیر معمولی نوعیت کا قصہ ہے کہ اللہ کے نبی دعوت دے رہے تھے، کسی نے جھٹلایا، سب نے باری باری جھٹلایا، 3 انبیاء پے در پے ایک بستی میں ہدایت کے لیے آئے۔ تو پھر چوتھا ایک ایسا شخص جس کا نام مفسرین حبیب نجار اس کا نام بتاتے ہیں، وہ اسی بستی میں کہیں کونے میں رہتا تھا، کام کرتا تھا، وہ دوڑتا ہوا آیا اور بستی والوں کو کہتا ہے کہ بستی والوں، تم ان اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کی بات کیوں نہیں مان رہے اور ان کی دعوت پر لبیک کیوں نہیں کہہ رہے؟ تو بستی والے غصے میں اس پر جھپٹ پڑے اور اس کو شہید کر دیا۔ اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں اس شہادت کے بعد حاضر ہوا تو اس نے پھر، جب اللہ نے ظاہر ہے وہ شہید تھا، مومن تھا، انبیاء کے حق میں، دعوت حق میں شہید ہوا تھا، تو اللہ رب العزت نے جب اس پر اپنی نعمتوں اور سعادتوں کے دروازے کھولے تو وہ اللہ کے حضور کہتا تھا، کاش کہ میری قوم سمجھ سکتی کہ اللہ کے پاس کتنی نعمتیں ہیں۔ اس کا قصہ بیان ہوا۔ یہ پہلا مضمون ہے 23ویں پارے کا۔ اس کے بعد دوسرا مضمون اللہ رب العزت کی قدرت کے کچھ دلائل بیان ہوئے ہیں۔ 3 دلائل اللہ کی قدرت کے یہاں بیان ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی دلیل جو بیان ہوئی وہ مردہ زمین جسے بارش سے زندہ کر دیا گیا، اس عمل سے اللہ رب العزت نے اپنی قدرت پر استدلال کیا۔ دوسری دلیل قدرت الہیہ کی وہ لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظام،
یعنی دن اور رات کس منظم طریقے سے چل رہے ہیں، اور پھر سورج اور چاند کس منظم طریقے سے، یعنی دن اور رات کا جو حرکت ہے یہ سورج اور چاند کی حرکت سے وابستہ ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو چاند غروب ہو جاتا ہے، اور جب چاند رات کو نکلتا ہے تو سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو ایک کے طلوع کے ساتھ دن وابستہ ہے اور دوسرے کے طلوع کے ساتھ رات وابستہ ہے۔ تو اس کے طلوع و غروب میں جو نظم ہے اس کو اللہ نے اپنی قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ ایک چیز آپ نے نوٹ فرمائی ہوگی کہ کوئی ایسی چیز اللہ رب العزت اپنی قدرت کے طور پہ اپنی وحدانیت کی دعوت حق کو منوانے کے لیے، انبیاء کی دعوت کو منوانے کے لیے کوئی ایسی دلیل اللہ رب العزت پیش نہیں کرتے جو بڑی مشکل ہو، جو بڑی کوئی ڈھکی چھپی ہو، جس کو پردہ کشائی کی ضرورت ہو، بلکہ کشا جو دلیلیں کائنات میں ہر جگہ پہ واضح ہیں، ہر ایک آنکھ اس کو دیکھتی ہے، انہی دلائل کے اندر سے اللہ رب العزت نے وہ پہلو بیان کر دیے کہ جو پہلو عمومی طور پہ اس طرف توجہ نہیں جاتی، لیکن اللہ نے اس طرف توجہ کروا کے ہمیں یہ سبق دیا کہ ان چیزوں پر، ان پہلوؤں پر غور کرو جن کو دن رات دیکھتے ہو، اور اللہ کی وحدت کے قائل ہو جاؤ کہ وہ قادر مطلق ہے۔ اس کے بعد تیسرا پہلو بیان ہوا، وہ یہ ہوا کہ کشتیاں اور جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، وہ تختی لکڑی کے تختے کو کون ہے جو یہ طاقت دے دیتا ہے اور اس کو یہ تصغیر کی قوت دے دیتا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں ٹن وزن اٹھا کے پانی پر تیرتا ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کی قدرت کے یہ تین دلائل بیان ہوئے۔ اس کے بعد تیسرا موضوع ہے جو اس پارے کا، وہ قیامت کے تذکرے اور قیامت کی چند نشانیوں پر مبنی ہے۔ اس میں پہلی ہے کہ محشر کی ہولناکیوں کا ذکر ہے، دوسرا سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا، کتنی دفعہ پھونکا جائے گا، ہم اس کی تفصیل میں آئیں گے۔ سور کے پھونکے جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اس دن مجرموں کے جو منہ ہوں گے ان پر مہر لگا کے منہ بند کر دیے جائیں گے، اور ان کے اعضاء بولیں گے، ہر عضو بولے گا کہ وہ کیا کرتا رہا، اور اعضاء ان کے اپنے خلاف گواہی دیں گے، اس کا ذکر ہے۔ یہاں سے سورہ صافات میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ 3 مضمون کے بعد چوتھا مضمون جو اس پارے کا آتا ہے وہ جہنمیوں کا باہم ایک دوسرے کو تان و تشنی اور لان تان کرنے کا ذکر ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اب جب جہنم میں پہنچ گئے تو اس انکار، اس نفس پرستی اور اس ساری کذب بیانی کا ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ وہ اس سے کہے گا کہ تم نے یہ کیا، میں نہ کہتا تھا کہ ان کی بات مان لیں اللہ کے نبیوں کی، دوسرا پہلے سے کہے گا، تو یہ ان کا آپس میں تان و تشنی کا ذکر ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اللہ رب العزت کا جو نظم ہے قرآن میں کہ ہمیشہ ترغیب و ترہیب اکٹھی چلتی ہے، شان بشیریت و نذیریت اکٹھی چلتی ہے، اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر اکٹھا چلتا ہے۔ تو یہاں پھر جہنمیوں کے لعن و طعن کے مان بعد جنتیوں کے آپس میں خوشگوار مکالمے کا ذکر ہے۔ کیا شاندار وہ خوبصورت باتیں کریں گے۔ یہ چوتھا موضوع تھا اس پارے کا۔ اس کے بعد 5واں موضوع ہے جو اس پارے کا، وہ انبیاء کرام کے کچھ قصے ہیں، کچھ مختصر اجمالی، تھوڑے بالتفصیل، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کا، اور پھر انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا وہ قصہ پوری تفصیل سے آیا، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ، پھر حضرت الیاس علیہ السلام کا قصہ کہ جنہیں ایک بستی کی طرف بھیجا گیا شام میں جو بال نامی ایک بت کی پوجا کرتے تھے، اس کا قصہ آیا۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی شہوت پرستی کا قصہ، اور حضرت یونس علیہ السلام کے مچھلی کے پیٹ میں جانے کا قصہ تھوڑا آیا۔ یہاں سے ہم سورہ صاد میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اس پارے کا جو اگلا مضمون ہے وہ پھر توحید آ رہا ہے کہ اللہ نے تمام انسانوں اور تمام جانداروں کو موت اور حیات کے پورے نظام میں منظم کر دیا ہے، یعنی کوئی نہیں جو اس نظام سے خود کو باہر کر سکے، یعنی جس وقت جس کا آنا مقرر ہے وہ اس وقت سے آگے پیچھے دنیا میں نہیں آ سکتا، جب اللہ چاہے گا اس کے مطابق وہ آئے گا، اور جس وقت جس کا جانا مقرر ہے وہ اس سے نہیں رائے فرار اختیار کر سکتا، اور یہ سب کرنے کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں اکیلا کافی ہوں۔ اس کے بعد رسالت کا ذکر آتا ہے، موضوع حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ کو آپ کی شان بیان کی گئی، تسلی دی گئی، قریش کی مذمت ہے، پھر تسلی کے طور پہ حضور علیہ السلام کو تسلی دینے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے شکر کا ایک قصہ بیان کیا گیا، جس کو ہم انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے۔
اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کا قصہ آیا، صبر ایوب جو ایک تمثیل بن چکی ہے وہ۔ یہاں سے ہم سورہ الزمر میں داخل ہو جاتے ہیں، اور اگلا موضوع جو اس پارے کا ہے وہ قرآن کی عظمت کے حوالے سے، اور آخری موضوع جو اس پارے کا ہے وہ توحید، یعنی اللہ رب العزت نے، یعنی توحید کا ایک اور نیا پہلو یہاں پر آیا جو اس سے پہلے تھوڑے مختلف انداز میں آ چکا ہے۔ تو یہاں پر آیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کو ماں کے پیٹ میں جو رکھا وہ 3 تہ بتہ تاریکیوں میں رکھا، پردوں میں رکھا۔ یہ پورا فلسفہ بیان ہوا، یہ بات بیان ہوئی جس کو میڈیکل سائنس نے کہاں صدیوں بعد جا کے، 14 صدیوں بعد اب جا کے وہ اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ 3 تہوں میں ہوتا ہے۔ پھر آخری بات جو اس میں ہے وہ مشرک کی ایک مثال بیان کی گئی کہ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو کئی خداؤں کو بیک وقت پوجتا ہے، وہ ذہنی طور پہ متذبذب، یکسو اور ڈٹرمنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے تو اتنے خدا ہیں۔ ایک خدا کہے گا بیٹھو، دوسرا کہے گا کھڑے ہو جاؤ، ایک کہے گا دائیں جاؤ، دوسرا کہے گا بائیں جاؤ۔ تو مشرک خود متذبذب ہے۔ اللہ مومن کو فرماتا ہے کہ مومن یکسو ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک خدا کو مانتا ہے اور اسی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ 23ویں پارے کے بنیادی مضامین تھے جن کا ہم نے احاطہ کیا۔ اب ہم 23ویں پارے کے مضامین کا کچھ نہ کچھ تفصیل سے تذکرہ کر لیتے ہیں۔ آغاز حبیب نجار کے قصے سے ہے۔ مفسرین نے یہ نام دیا ہے، قرآن مجید میں نہیں آیا، کہ اللہ رب العزت نے ایک بستی کی اصلاح کے لیے 3 انبیاء کو بھیجا، انبیاء بنی اسرائیل کو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے۔ تو جب ان کے پاس اللہ کے نبی آئے، انہوں نے دعوت دی، حق دعوت دی، انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جب انکار کیا تو بستی کے ایک کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا جس کا نام حبیب تھا۔ تو اس نے آ کے ان کو کہا کہ اللہ کے بندو، تم اللہ کے انبیاء کی اطاعت کیوں نہیں کر رہے اور کیوں ان کی مخالفت پہ جری ہوئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں آ کے یہ سبق دینے والے؟ تو وہ اس پر لپک پڑے، اس کو مارا اور اللہ کے اس بندے کو شہید کر دیا۔ شہید ہونے کے بعد جب اللہ نے اس کو اپنی نعمتوں اور اپنی سعادتوں میں داخل کیا اور کرامت عطا کی، تو وہ اس نے کہا، اس کا وہ کہنا جو اس نے اپنی شہادت کے بعد کہا، اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ اس نے کہا کاش کہ میری قوم دیکھ لیتی، میرے رب نے میری مغفرت بھی کر دی اور مجھے اہل کرامت اور اہل سعادت میں بھی داخل فرما دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ شخص زندگی میں بھی اپنی قوم کا خیر خواہ تھا اور آخرت میں بھی خیر خواہ رہا۔ زندگی میں خیر خواہ اس لیے تھا کہ وہ ان کو آ کے تنبیہ کرتا تھا کہ اللہ کے انبیاء کی اطاعت کرو، اور آخرت میں اس لیے کہ پھر اس نے اسی خواہش کا اظہار کیا کاش میری قوم جان لیتی اور ہدایت پر آ جاتی۔ اس کے بعد سورہ یاسین میں جو اگلا مضمون ہے وہ توحید اور قدرت الہیہ کے 3 دلائل ہیں جو یہاں پر بیان ہو رہی ہیں۔ 3 دلائل، یہ اگلا مضمون ہے 23ویں پارے میں۔ اور وہ 3 دلائل کون سے ہیں؟ پہلی دلیل ہے مردہ زمین، جو مردہ ہے، بنجر ہے، اس کے اندر کوئی شے اگنے کی صلاحیت نہیں، اللہ اپنی قدرت سے بارش کا پانی بھیجتا ہے اور اس کو تاثیر عطا کر دیتا ہے، زندہ کر دیتا ہے۔ یعنی یہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ دیکھیے اس کے اندر کیا خوبصورت اور لطیف پہلو ہے جو اللہ اپنی قدرت کا بیان فرما رہا ہے کہ مٹی ہے زمین ہم دیکھتے ہیں، پانی ہے بارش کا ہم دیکھتے ہیں، ان دونوں کو آپ ملا کے کسی برتن میں رکھ لیں تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ لیکن یہی اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہی پانی جس کو تم دیکھتی ہو اور وہی مٹی اور زمین اور بنجر زمین جس کو تم دیکھتی ہو، جب وہ پانی اس میں پڑتا ہے تو وہ رب ایسی تاثیر اس میں ڈالتا ہے کہ وہ خوبصورت گندم، خوبصورت پھل، خوبصورت پھول، خوبصورت سبزیاں اس سے اگاتی ہیں۔ تو وہ جو تاثیر ان دونوں بے جان چیزوں میں پیدا کرنے والا ہے، اللہ فرماتا ہے وہ میں ہوں، اور یہ میری قدرت پر اور یہ میری وحدانیت پر اور یہ میری توحید پر دلیل ہے۔ کیونکہ اگر کوئی اور ایسا ہے تو پھر اس کو لائیں اور پیش کریں کہ جو یہ تاثیریں رکھتا ہو، یعنی یوں بے جان سے جاندار نکال لے، یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسرا پھر لیل و نہار اور شمس و قمر کا نظم، جس پر میں بات پہلے عرض کر چکا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ سورج و چاند کی حرکت سے دن اور رات ہونا وابستہ کر دیا اللہ نے، اور پھر ان کے اندر جو ایک نظم قائم فرمایا
اس شاندار نظم کو پھر اپنی وحدانیت اور قدرت کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کہ کیا کوئی اور ایسا ہے جو اتنا قادر مطلق ہو کہ صبح اور شام سورج اور چاند کی حرکت کے ساتھ یوں مربوط کر دے اور پھر یہ ایک لمحہ کے لیے کوئی شے آگے پیچھے نہ ہو. وہ اللہ ہے جو ان کو اپنی قدرت کے تحت چلائے ہوئے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری چیز، کشتیاں، جہاز جو سمندر پہ چلتے ہیں. کون ہے جو ان کشتیوں اور ان جہازوں کو جو لاکھوں کروڑوں ٹن وزن اٹھا کے چلتے ہیں، ان کو یہ قوت دے دے اور ان کو یہ قدرت دے دے کہ وہ لکڑی کے بالے ہوتے ہیں اور ان پر وہ جناب وہ پانی پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا. یہ اللہ ہے. تو یہ قدرت الہیہ کے 3 دلائل یہاں بیان ہوتے ہیں. اس کے بعد سورہ یاسین میں ایک ایسا حیاتیاتی پہلو بیان ہوا، بلکہ ایک ایسا حیاتیاتی زندگی کے حوالے سے معجزہ بیان ہوا کہ جس ماحول میں قرآن نازل ہو چکا تھا اس ماحول میں اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. اور ایسے معجزات اور ایسے نکات اللہ رب العزت بار بار لاتا ہے اور یہ حقانیت قرآن کی دلیل ہوتی ہے. کیونکہ عرب کے قرآن پر جو اعتراضات تھے عربوں کے، ان بڑے اعتراضات میں ایک اعتراض یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اس کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنایا ہے، معاذ اللہ، یہ حضور کا کلام ہے، یہ وہ کہتے تھے. تو اللہ رب العزت اب جب یہ کہتے تھے تو ساتھ اللہ نے اس کا رد امی کہہ کر کیا کہ ان کو تو صرف اللہ نے پڑھایا ہے، کسی بندے کے پاس تو یہ بیٹھے نہیں. تو اب یہ بتاؤ کہ یہ جو حقائق یہ بیان کر رہی ہیں یہ تو امی ہیں، یہ حقائق جو بیان کر رہی ہیں یہ حقائق تو تمہیں کیا تمہارے باپ دادا کو نہیں پتہ تھے، تم تصور نہیں کر سکتے تھے. تو پھر وہ کون سا سورس ہے جس سورس سے میرا محبوب یہ حقائق بیان کرتا ہے؟ اور وہ سورس اللہ نے پھر ثابت کیا وہی ہے. یعنی ایسے نکات واضح کیے کہ جن کی کوئی مطلب اس دور میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا. اسی حوالے سے ایک بڑا اہم پہلو جو سورہ یاسین میں یہاں پر بیان ہوا 23ویں پارے میں، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اللہ رب العزت پاک ہے کہ جس نے زمین کی نباتات کے اور خود ان کے جن چیزوں کو ان کی خبر نہیں سب کے جوڑے بنا دیے. یعنی جو جوڑا بننے کا تصور تھا، زوجین کا جو تصور ہے، اس سے پردہ کشائی اللہ رب العزت نے اس صورت میں کی. عرب کے تصور میں انسانوں میں جوڑے ہوتے تھے، نر اور مادہ کے، اور جانوروں میں، اس کے علاوہ نہیں تھے. لیکن اللہ نے اس وقت 1400 سال پہلے حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کو نقل فرماتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہر چیز میں جوڑے ہیں. یعنی جانوروں اور انسانوں تک تو ایک مشاہدہ کی بات تھی، آپ نے فرمایا پرندوں میں، آپ نے فرمایا جانوروں میں، حشرات الارض میں، اس کے بعد پودوں میں، نباتات میں، جمادات میں، گویا کہ پوری کائنات کو اللہ نے زوجین سے مزین فرمایا. اور اس نقطے کی عقدہ کشائی اللہ رب العزت نے اس پارے میں کی کہ جب اور موجودہ سائنس کتنی تحقیقات کے بعد آج اس نتیجے پہ پہنچی ہے. تو جوں وقت گزرتا جا رہا ہے، جوں تحقیقات بڑھتی جا رہی ہیں، تو قرآن مجید کی حقانیت کے وہ پہلو جو پچھلوں پہ نہیں واضح تھے اگلوں پہ واضح ہوتے جا رہے ہیں. اور یہی قرآن کا امتیاز ہے کہ ہر دور میں اور ہر صاحب غور و فکر کو قرآن اب اس کے استطاعت اور اس کی توفیق کے مطابق فیض میسر کر دیتا ہے، دے دیتا ہے. تو بہت ساری چیزیں پرانوں کو ملی اور بہت ساری چیزیں اس وقت مل رہی ہیں، اور یہ چلتا رہے گا جب تک قرآن ہے اور جب تک قیامت ہے. قیامت آ نہیں جاتی اس وقت تک اس کے فیض کا سلسلہ چلتا رہے گا. اس کے بعد اگلا موضوع جو بیان ہوا وہ سور پھونکنے سے متعلق ہے. یہ ایک اہم موضوع ہے. قیامت کی ابتدا سمجھ لیں، احوال قیامت کا بالکل یعنی یہاں سے احوال قیامت کا آغاز ہوتا ہے. یہاں بیان یہ کیا گیا کہ قیامت کا یک آغاز ہو جائے گا، اچانک آغاز ہو جائے گا. اور حدیث پاک قرآن مجید پہ متن پہ آنے سے پہلے میں حدیث ایک سنا دوں. بہت ساری حدیثوں میں، حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت یوں یک آئے گی، اچانک آئے گی کہ ہر کوئی اپنے معاملات میں مصروف ہوگا. ایک شخص کسی دکان سے، حدیث میں ایک شخص کسی دکان سے کپڑا لینے گیا ہوگا، وہ کپڑے کا بھاؤ طے کر رہے ہوں گے اور دکاندار نے کپڑا سامنے بچھایا ہوا ہوگا اور دکاندار کو کپڑا واپس سمیٹنے کی اور جو خریدار ہے اس کو اپنا خریدا ہوا کپڑا اٹھا کے دکان سے نکلنے کی توفیق نہیں ہوگی جبکہ قیامت برپا ہو جائے گی. پھر فرمایا کہ ایک شخص نے اونٹنی کا یا بکری کا دودھ دھو لیا ہوگا اور وہ دودھ نہیں پی سکے گا، قیامت واقع ہو جائے گی. پھر اسی حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے لقمہ اٹھایا ہوگا کھانے کے لیے کہ میں ابھی منہ میں ڈالتا ہوں، منہ میں نہیں ڈالے گا اس سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی. یعنی یوں یک سڈن، آل آف دا سڈن قیامت برپا ہو جائے گی. تو برپا ہونے کا جو
نظم اور طریقہ کار ہے وہ پھر یہ سور پھونکنے کے حوالے سے بیان ہوا کہ جس وقت اب یہاں سور پھونکنے کے حوالے سے قرآن مجید میں جو بیان ہے وہ 2 دفعہ سور پھونکنے کا ہے۔ اس میں تھوڑا علماء میں اختلاف ہے۔ شیخ ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 3 دفعہ سور پھونکنے کے قائل ہیں، اور یہ پوری اسی غور و فکر قرآن مجید کے جو آیات ہیں اسی نظم کے اندر سے یہ اخذ کی ہوئی چیزیں ہیں۔ اور علامہ ابن حزم جو ہیں وہ 4 دفعہ کے قائل ہیں، عمومی طور پہ 2 دفعہ۔ اور وہ یہ کہ جس وقت پہلی بار سور پھونکا جائے گا لوگ اپنے معمولات ادائیگی اور خرید و فروخت میں مشغول ہوں گے، تو سور اسرافیل کی آواز سن کے لوگوں پر گھبراہٹ اور کیفیت طاری ہو جائے گی۔ یہ قیامت کا آغاز ہوگا جس کو قرآن نے کہا کہ وہ ایک سخت چیخ کے منتظر ہے۔ پھر دوسری بار کے سور پھونکنے سے اللہ رب العزت کے سوا تمام انسان، تمام ذی روح، اللہ تو مالک ہے، جو ذی روح اللہ کی مخلوق ہے وہ سب مر جائے گی۔ اور تیسرے سور سے سب قبروں سے جی اٹھیں گے اور حشر کی طرف اللہ کے حضور چلے جائیں گے۔ تو جو 3 کے قائل ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اور جو 2 کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ پہلے سور سے قیامت برپا ہوگی اور اسی سے سب مر جائیں گے، اور پھر دوسرے سے وہ سب جی اٹھیں گے، اور پہلے اور دوسرے سور کے درمیان 40 سال کا فرق ہوگا۔ یہ یہاں پہ بیان ہوا، اور پھر آگے اللہ نے بیان کیا کہ اس پورے عمل میں اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ پھر مومنین متقین کو جنت اور جنتوں کی نعمتوں سے نوازے جانے کا ذکر، جبکہ مجرم جو دنیا میں صلحاء کے ساتھ ملتے تھے، نیک لوگوں کے ساتھ رہتے تھے لیکن مجرم تھے، اللہ فرمائے گا کہ آج الگ ہو جاؤ، آج الگ ہو جانے کا دن ہے، ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ اور قیامت جب برپا ہو چکی ہوگی، دونوں سور یا تینوں سور پھونکے جانے کے بعد، تو پھر کیا ہوگا؟ ان مجرموں کو جن کو نیکوں سے الگ کیا گیا ان کے منہ پر اللہ مہر لگا دیں گے، اور مہر لگانے کے بعد ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دینا شروع کریں۔ یہاں سے یعنی احوال قیامت، جواب دہی اور حساب کتاب کا سلسلے کا آغاز ہے۔ یہاں سورہ یاسین اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور آخری موضوع جو یہاں پر بیان ہوا ہے سورہ یاسین کے اختتام سے پہلے، وہ بعث بعد الموت کا موضوع۔ پورے سورہ یاسین کے اندر بعث بعد الموت بہت دفعہ، یعنی اگر اس سورہ یاسین کا کوئی اساسی موضوع قرار دیا جائے تو وہ بعث بعد الموت ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد یہ اٹھنا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ پرانے لوگ جو تھے وہ جب کسی شخص کا آخری وقت ہوتا تو سورہ یاسین پڑھنے کی ترغیب دیتے تھے، غالباً اس کی یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا وہ ذات جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسا دوبارہ پیدا کر دے؟ کیوں نہیں؟ اللہ فرماتا ہے وہ قادر ہے اور وہ خوب علم والا ہے اور وہ پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اور یہ اس کی شان ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اسے کہتا ہے کہ ہو جا، کن فرماتا ہے وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی بعث بعد الموت کا اس بات آخر پہ کر کے سورہ یاسین کا اختتام ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم سورہ الصافات میں داخل ہو جاتی ہیں۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 182 آیات ہیں، اس کے 5 رکوع ہیں، اور اس کی ابتدا ان ملائکہ کے تذکرے سے ہو رہی ہے کہ جو عبادت اور تسبیح و تمحید میں مصروف رہتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت عبادت، ہر وقت اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں۔ اب ملائکہ، انسان اور حیوانات، یہ 3 مخلوقات ہیں۔ اللہ کی تخلیق کے اندر جو نظم ہے، خوبصورت نظم ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ملائکہ وہ مخلوق ہے جن کے اندر نفس اور خواہش نہیں ہے۔ انسان وہ جانور وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر مطلق نفس اور خواہش ہے، اور انسان وہ مخلوق ہے کہ جس کے اندر نفس اور خواہش بھی ہے اور ملکوتی روح بھی ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس کے اندر تقوی بھی الہام کیا گیا اور فجور بھی، نفس امتزاج ہے ان دونوں چیزوں کا۔ تو یہاں ملائکہ کے حوالے سے بتایا کہ وہ ہر وقت تسبیح و تمحید میں مصروف رہتے ہیں، یہ ایک خاص کیٹیگری ہے ملائکہ کی۔ تو انسان ملائکہ سے بھی افضل ہو سکتا ہے۔ وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ اگر وہ جو روح انسانیت ہے اور جو مقام بشریت ہے اس پر اپنے آپ کو فائز رکھے، اور جن احکامات کا حکم دیا گیا ان کو کرے، اور جن سے روکا گیا ان سے رکے۔ اس کے بعد جنات کا ذکر آتا ہے کہ جب وہ چوری چھپے مال اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے تھے تو پھر اللہ کے امر سے شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے اور انہیں مار بھگاتے۔ اس کے بعد سورہ صافات میں بھی جو بنیادی موضوع تسلسل چل رہا تھا سورہ یاسین سے، وہ سورہ صافات میں آگے چلا ہے۔ یعنی پوری سورت کو اگر آپ بار بار پڑھیں تو کیا منہج ہے، کیا اسلوب ہے، کیا دلائل ہیں، کیا آیات ہیں، کیا درس ہے، تو ساروں سے ایک جو بنیادی اور اصولی نقطہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو بنیادی موضوع ہے وہ بعث بعد الموت ہے،
حساب و کتاب ہے اور جزا و سزا ہے، یعنی جو قیامت کے بعد کے احوال ہیں وہ سارے ہیں، اس کا بنیادی موضوع قرار دیے جا سکتے ہیں۔ اور اس میں وہ اس عقیدے کا مذاق اڑاتے ہیں اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ قرآن نے اس کے آغاز میں کہا کہ وہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، ان کا جو دلیل تھی، دعویٰ تھا، وہ کوڈ کیا، اس کا پھر رد کیا کہ یہ جو مذاق بناتے ہیں، اور ان کی سمجھ میں اللہ فرماتا ہے یہ بات نہیں آتی کہ ایک چیز ہڈی ہو جائے گی، مٹی میں مل جائے گی ہڈیاں، پھر کیسے ہوں گی۔ اور ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا، مشرک تھا، اس نے گلی ہوئی پتہ نہیں کتنی صدیوں پرانی کسی قبر سے ہڈی اٹھائی ہوئی تھی، اور وہ ہڈی کو یوں یوں کر کے اس کو، یعنی وہ گلی سڑی ہوئی تھی، بھر رہی تھی، اس کو گلی سڑی ہوئی ہڈی کو یوں یوں کر بھی رہا تھا اور کہتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ کیا اس کے اندر دوبارہ جان پڑے گی؟ اللہ نے ان کی وہ دلائل نقل کر کے ان کا رد فرمایا کہ کیوں نہیں دوبارہ جان پڑے گی، اگر پہلی دفعہ پڑھ سکتی ہے تو دوسری دفعہ بھی پڑے گی۔ اس کے بعد جو اس صورت میں اگلا اور اس پارے میں اگلا موضوع آتا ہے وہ آخرت کے منکرین کی حسرت سے متعلق ہے، کہ جو آخرت کے منکر ہیں، چونکہ بنیادی عقیدے تین ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تین بنیادی عقائد ہیں۔ ہر نبی کی تعلیم انہی تین عقائد پر مشتمل تھی۔ ہاں، جو احکام شرعیت ہیں وہ تہذیب و تمدن اور وقت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ بدلتے رہے، حقیقی تصور نہیں کبھی بدلا، حضرت آدم سے لے کر رسول اسلام تک، کہ حقیقی تصور اللہ رب العزت کو ماننے سے متعلق کیا ہے، لا شریک ماننے سے متعلق کیا ہے، جو تصور رسالت ہے، نبی کی جو عظمت ہے، نبی کی جو ناگزیریت ہے، جو نبوت کی حجیت ہے، اس پر کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور آخرت پر یقین ہے، جواب دہی کا تصور ہے، اس پر کبھی کسی شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یہ بنیادی اور اساسی عقائد ہیں جو ہر شریعت میں متفقہ طور پہ تھے، جو شرعی احکام تھے ان کے اندر تبدیلیاں تھیں۔ تو آخرت کے منکرین کی حسرت یہاں پر بیان ہوئی ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ اس کا بنیادی موضوع بھی یہی ہے کہ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ قرآن نے کوڈ کیا، کہیں گے کہ یہ ہے اعمال کی جزا کا دن، اب سامنے آ چکا ہوگا، یعنی ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور حسرت اور ندامت کے ساتھ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ اعمال کا دن جس کا ہم سے مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ایک دوسرے سے کہیں گے کہ یہ ہمیں کہتے تھے اور ہم مذاق اڑاتے تھے، یہ ایک دوسرے سے کہیں گے، اور اسی بات چیت کے درمیان ان کو دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کو اپنی گمراہی کا مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ وہ کہے گا میں تو تیری وجہ سے یہ ہوا، میرے ساتھ تو تیری وجہ سے یہ ہوا، یعنی ان کا آپس میں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا بیان ہوا۔ اور اسی کے ساتھ اہل جنت کا مکالمہ اللہ رب العزت نے بیان کیا بڑی خوبی کے ساتھ۔ اور کیا بیان ہوا کہ جب انہیں ہر طرح کی نعمتوں سے نہال کر دیا جائے گا، یعنی ان کو نعمتوں سے سیراب کر دیا جائے گا، اور وہ عزت اور راحت کے تحت ایک زندگی گزار رہے ہوں گے اور ایک سہولت کی جگہ پر آ جائیں گے، تو وہ وہاں جنت میں سہولت کی جگہ پر اپنے ماضی کو یاد کریں گے۔ اہل جنت دنیا میں اپنے ماضی کو گزارے ہوئے کو یاد کریں گے، اور ان میں سے ایک کہے گا کہ میرا ایک ہم نشین ہوا کرتا تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ بڑی عجیب بات ہے کہ تم آخرت کی زندگی پر یقین رکھتے ہو۔ یعنی دوستیوں کا پہلے مکالمہ ہوا، پھر جنتی جنت میں چلے گئے، اب جنتی آپس میں بات کر رہے ہیں، اور ایک جنتی دوسرے جنتی کو بتا رہا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے ہمارا وہ فلاں ایک دوست ہوتا تھا کہ جب ہم نیک بات کرتے تھے، کوئی جواب دہی کی بات کرتے تھے، وہ کہتا تھا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اس بات پر یقین رکھتے ہو کہ کوئی آخرت آئے گی؟ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کے مٹی بن جائیں گے تو پھر زندہ ہو جائیں گے، پھر ہم سے زندگی بھر کے اعمال کا حساب بھی ہوگا، محض زندہ نہیں ہوں گے، اور پھر ہم سے اس حساب کے بعد جزا و سزا بھی ہوگی؟ یہ کیسی باتیں ہیں جو تم کرتے ہو؟ وہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی۔ اہل جنت اس دنیا میں اپنے دوست کے ساتھ کیا ہوا مکالمہ نقل کر رہا ہوگا، تو وہ اہل جنت ان کو بتا رہا ہوگا کہ وہ میرا دوست یہ کہتا تھا کہ تم ایسی عقل کے خلاف باتوں پر یقین رکھتے ہو۔ اچھا، جب وہ یہ بات بتا دے گا دنیا کے حوالے سے، تو پھر وہ جنتی اپنے اہل جنت دوستوں سے کہے گا کہ کیا تم کو وہ شخص دکھاؤں کہ جو مجھے یہ کہا کرتا تھا کہ تم کیسے بے وقوف ہو، آخرت پر اور جواب دہی پر اور پھر بعث بعد الموت پر یقین رکھتے ہو۔ تو اتنی دیر میں وہ جھانک کر جب دیکھے گا تو اپنے اس عقل پرست اور منکر دوست کو، جو آخرت کا منکر تھا، دوزخ کے وسط میں جلتا ہوا وہ دیکھے گا۔ یعنی اللہ کا امر ہوگا کہ اللہ اس کو اتنی بڑی دوزخ میں سے وہ شخص دکھا دے گا جو دوزخ کے وسط میں جل رہا ہوگا۔ تو وہ جنتی دیکھ کر اسے کہے گا کہ اللہ کی قسم تو مجھے ہلاک کر چکا تھا اور تو نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی آج تیرے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوتا۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے کہ جنتی جنت میں ہے
وہ اس دنیا کی باتیں یاد کریں گے جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ ہوگی کہ وہ دیکھو اس نے کیا کہا کرتا تھا اور آج دیکھو اس کا حال کیا ہے۔ یہ موضوع یہاں پر ختم ہوتا ہے، آخرت کی منکرین کی حسرت اور اہل جنت کو عطا ہونے والی نعمتیں، یہاں پر یہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا جو موضوع ہے اس صورت میں وہ بعض انبیاء کرام کے قصص مختصر آئے ہیں۔ ان میں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ نہایت اختصار سے، اور ایک پہلو حضرت نوح کا اتنی دفعہ قرآن میں ریپیٹڈلی آیا، اس کے اندر بڑی شاندار ہدایت ہے، اور وہ پہلو ہے استقامت، کہ ایک پیغمبر، نبی، اولو العزم پیغمبر 950 سال دعوت دیتا ہے اور 80 یا 81 لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا استقامت کی دلیل ہوتی ہے؟ آپ 80 کو تقسیم کریں 950 پہ اور دیکھیں کہ کتنے سال بعد ایک شخص ایمان لایا، لیکن اللہ کا نبی استقامت سے ڈٹا رہا۔ ان کی حیات سے ہمیں استقامت، ہمارے لیے سبق استقامت کا، وہ تو ظاہر استقامت کا پیکر تھی۔ دوسرا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور یہ واقعہ 2 مرحلوں میں بیان ہوا۔ حضرت ابراہیم کا واقعہ 2 حصوں میں بیان ہوا۔ ایک پہلا حصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے جب دعوت دی تو ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ پہلا حصہ یہ ہے کہ ان کے جو لوگ تھے وہ کسی میلے کے لیے باہر جاتے تھے، جشن کے لیے، کوئی سالانہ ان کا میلہ ہوتا تھا، تو جب باہر جاتے تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں شرکت سے معذوری کا اختیار کر لیا اور نہیں گئے، اور پیچھے بتوں کے ساتھ 2 ہاتھ کر کے ان کو توڑ دیا، اور بڑے بت کے کندھے پہ کلہاڑا رکھ لیا۔ تو مشرکین آئے تو وہ پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ کس نے توڑا ہے؟ سب نے کہا کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کو نہیں مانتا اور اس کو برا بھلا کہتا ہے، یہ حرکت وہی کر سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، حضرت ابراہیم نے بڑی عقلی بات کی، آپ نے فرمایا بھائی یہ جو بڑا بت ہے جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے، اس سے پوچھو یہ بتائے گا سچ۔ انہوں نے کہا جی اس سے کیسے پوچھیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا اسی نے مارا ہو گیا کندھے پہ جو اس کے کلہاڑا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کیسے مار سکتا ہے، یہ تو حرکت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا چلے اس سے پوچھ لیں کہ کس نے توڑا ہے بتوں کو۔ انہوں نے کہا اس سے کیسے پوچھیں، یہ تو بول نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ بول سکتا ہے، نہ کسی کو مار سکتا ہے، نہ کسی کو بچا سکتا ہے، تو یہی تو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ تم اس کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بجائے اس کے کہ اتنی مضبوط عقلی دلیل پہ وہ غور کرتے، وہ بگڑ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیا، اور اللہ نے پھر آگ کو حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا اور آگ کو گلزار بنا دیا۔ یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم۔ اور امام ابن کثیر نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی کے سب سے باسہولت اور آسان دن وہ تھے جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا پہلا حصہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم کا جو دوسرا حصہ آیا وہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ صرف سورۃ صافات میں بیان ہوا ہے۔ حالانکہ حضرت ابراہیم کے بہت سارے واقعات قرآن مجید میں بکھرے پڑے ہیں، لیکن یہ واقعہ پورا صرف سورۃ صافات میں ہے۔ واقعہ یوں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے جو بیٹے ہیں حضرت اسماعیل ان کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس کا تذکرہ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے کیا، تو حضرت ابراہیم کی تو رائے تھی ہی صحیح، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی سر تسلیم خم کر دیا اور فرمایا کہ جو آپ کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے آپ وہ کر گزریے، آپ انشاءاللہ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ تو دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم سے چل پڑے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماتھے کے بل، پیشانی کے بل حضرت ابراہیم نے لٹا دیا اور چھری پھیرنے لگے، تو اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ ابراہیم بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اپنے بیٹے کو اسماعیل کو فدیہ کر دو، اور یہ جو مینڈا کھڑا ہے اس کو اپنے بیٹے کی جگہ ذبح کر دو، اور ہم نیکوکاروں کو اسی طرح اجر دیتے ہیں۔ اتنی بڑی آزمائش، اور اس آزمائش سے حضرت ابراہیم گزر گئے، پھر خلیل اللہ بن گئے۔ اس کے بعد تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا نہایت اختصار سے آیا۔ اس کے بعد چوتھا واقعہ حضرت الیاس علیہ السلام کا ہے کہ جنہیں شام میں ایک قوم بستی تھی، ان کی طرف بھیجا گیا، اور یہ بعل نامی بت کی پوجا کرتی تھی۔ یہ بت سونے کا بنا ہوا تھا، 20 گز اس کی لمبائی تھی، اور اس بت کے 4 منہ ہوتے تھے، اور بک علاقہ تھا، تو بعل بت کا نام تھا بک، بعل بک کے نام سے وہ شہر مشہور ہو گیا۔ تو دمشق کے مغرب میں آثار قدیمہ والوں نے اس کے آثار بھی نکالے، تو ان کو اس سے روکا کہ بت کی پوجا نہ کرو، وحدت
اللہ کی پوجا کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا یہ قصہ آیا۔ اس کے بعد 5واں قصہ حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط کا ہے کہ جنہیں اردن کے اطراف میں صدوم والوں میں اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا گیا، مگر وہ بدترین لوگوں میں مبعوث ہوئے، بدترین لوگ تھے جو شہوت پرستی اور کفر میں اندھے تھے، مبتلا تھے۔ تو پیغام ہدایت سننے پر آمادہ نہ ہوئے تو بالآخر پھر ان پر بھی عذاب آ گیا۔ اس کا قصہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ بستی الٹ دی گئی، پتھروں کی بارش ہوئی، یہ تفصیل سے آ چکا ہے پہلے۔ 6واں قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا ہے کہ جنہیں اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں جب وہ چلے گئے تو کچھ عرصہ وہاں پہ رہے، اور پھر ان کی قوم جب آثار دیکھ کے عذاب کے پریشان ہو گئی کہ واقعی یونس علیہ السلام نے جس کی خبر دی تھی وہ ہونے والا ہے، تو پھر وہ اپنے بوڑھوں کو، بچوں کو، جانداروں کو، جانوروں کو لے کر باہر میدان میں آ گئے اور اجتماعی طور پہ رو دھو کے گڑ گڑا کے اللہ کے حضور توبہ کرنے لگ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو پھر اس طرح سے توبہ کرتا ہے ہم ان پر سے عذاب اٹھا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سے عذاب کو اٹھا لیا۔ یہاں پر یہ صورت اپنے اختتام کو پہنچتی ہے، اور اختتام پر اللہ رب العزت نے انسانوں کو، بندوں کو اپنی تسبیح کرنے کا حکم دیا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت نظم ہے اگر ہم اس پوری صورت کے نظم پہ غور کریں کہ اس صورت کا آغاز ہوتا تھا، صافات کا آغاز ہو رہا تھا تسبیح سے، ملائکہ کی تسبیح میں نے عرض کیا، پھر جنات کے بارے میں بات آئی، پھر آخرت کے منکرین، پھر مومنین کا احوال، اس کے بعد قصص کا کچھ سلسلہ شروع ہوا، اور قصص کے سلسلے کے اختتام کے بعد پھر تسبیح کا ذکر آیا کہ اللہ کی تسبیح کریں، جاہلوں سے اعراض کریں، معاندین سے اعراض کریں۔ دشمنوں نے اپنا کام کرنا ہے، جاہلوں نے انگیج کرنا ہے آپ کو، اپنے آپ کو انگیج نہ ہونے دیں، اپنے آپ کو پروڈکٹیو رکھیں اور اگنور کریں اور اللہ کی تسبیح کریں، یعنی پروڈکٹیو رہیں، بی پروڈکٹیو، اپنا وقت ادھر ادھر دائیں بائیں فضولیات میں ضائع نہ کریں، چونکہ یہی وقت ہے پروگریس کا، امپرومنٹ کا، اپنے آپ کی نشو و نما کا، اپنے آپ پر لگانے کا۔ اگر یہ وقت آپ نے لوگوں میں لگا دیا تو پھر خود پر کب لگائیں گے اور خود پر کیا لگائیں گے؟ تو خوبصورت طریقے سے آغاز بھی تسبیح پر اور اختتام بھی تسبیح پر۔ یہاں یہ صورت ختم ہوتی ہے اور ہم صورت صاد میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی 38ویں صورت ہے، 38 نمبر، اور یہاں سے یہ صورت مکی صورت ہے، اس میں کل 88 آیات اور 5 رکوع ہیں۔ صورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی قسم کھائی۔ اب اس حوالے سے مفسرین کے 2 اقوال ہیں، یا تو یہ قسم قرآن کے معجزہ ہونے کے حوالے سے ہے جو کہ بے شک ہے، یا یہ قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر ہے کہ بے شک آپ ہی حق اور سچ کے ساتھ مبعوث ہوئے، یہ بھی بے شک درست ہے۔ پھر اس صورت کے جب ہم اہم مضامین کی طرف جاتے ہیں تو اس کی جو ابتدا ہے اور پہلا اہم مضمون ہے وہ اصلاح کے لیے بشر کیوں مبعوث کیا گیا، اس موضوع کو لے کر اللہ رب العزت نے رد فرمایا ان کے اعتراضات کا، اور یہ موضوع میرا خیال ہے اب تک شاید 20 دفعہ قرآن مجید میں آ چکا ہے۔ وہ کیوں؟ چونکہ جو مشرکین تھے انہوں نے تو ہر شعبے میں اپنا اپنا خدا بنا رکھا تھا، ہواؤں کا خدا الگ، بارش کا خدا الگ، رزق کا خدا الگ، سزا دینے والا خدا الگ، تو یہ شعبے ڈیوائیڈ کر رکھے تھے خدا کو، جس طرح ایک بڑا ادارہ ہوتا ہے نا تو وہ انٹرنل ڈپارٹمنٹس بنا لیتا ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ہیڈ ہو جاتا ہے۔ تو مشرکین نے ہر ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ خدا کو بنا رکھا تھا اور ایک نئے خدا بنا رکھے تھے، اور اعتراض کیا کرتے تھے؟ حضور علیہ السلام پر اعتراض یہ تھا کہ آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، اور بشریت کا پہلو، پھر میں کہوں گا بشریت کا پہلو ان کے سامنے تھا، اور اس بشریت کے پہلو کو دیکھ کے جو اس کے اندر افضلیت کا پہلو تھا، نبویت کا پہلو تھا، وحی الہی آنے کا پہلو تھا، حفاظت الہیہ کا پہلو تھا، وہ سارے نظر انداز تھے، اور وہ سارے نظر انداز کر کے بشریت کی بنیاد پر اور بشریت پر انسسٹ کر کے گمراہ ہو گئی اور جہالت میں، جہنم میں چلے گئے۔ یعنی ایک نفسیات ہے جس کا قرآن بار بار ذکر کرتا ہے کہ بشریت کا محض اقرار ہونا چاہیے اور افضلیت پر اصرار ہونا چاہیے۔ یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی وحدانیت اور اس کی عظمت کے دلائل بیان کرتے ہوئے مشرکین کے تکبر کی وجہ بیان کی کہ یہ حماقت میں بھی ہیں اور جہالت میں بھی ہیں، اور انہیں اس پر تعجب ہوتا ہے کہ انہیں سمجھانے اور ڈرانے کے لیے ہم نے ایک انسان کو بھیج دیا، اور یہ کہ ہم نے تو مختلف شعبوں میں خدا بنا رکھے تھے۔ اللہ کہتا ہے یہ تو ایسے تھے کہ ہر شعبے میں خدا بنا کے رکھے تھے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ ایک ہستی ہے، ایک شخص ہے اور وہ بھی بشر ہے، کیا ہم ہر معاملے میں اسی کی مانیں؟ اللہ فرماتا ہے بے شک ہر معاملے میں اسی کی مانو، کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ کی نیابت میں آیا ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو موضوع آتا ہے اسی کے پہلو میں، مشرکین کی حماقتوں کے ذیل میں جو اگلا موضوع آ رہا ہے
وہ اس پارے میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک قصہ ذکر کیا گیا، یعنی یہ اگلا موضوع قرار دیا جا سکتا ہے اس پارے کا۔ وہ یہ تھا کہ گزشتہ کاموں کے متکبرین اور مکذبین کے انجام بتاتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف صبر کی تلقین فرمائی، یعنی یہ سب بیان کر کے بتا دیا کہ یہ سنت انبیاء اور منشا الہیہ ہے کہ ان مسائل پر، ان مصائب پر، ان ابتلاء اور مصائب پر اللہ کے نبی ہمیشہ صبر کرتے آئے ہیں۔ اور دوسری طرف حضرت داؤد علیہ السلام کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، قرآن مجید کے اندر اللہ نے خود اپنے محبوب کو حکم دیا اور اللہ نے اپنی سنت بنا دیا کہ صالحین کو یاد کیا جائے، اولیاء کو یاد کیا جائے، انبیاء کو یاد کیا جائے، اور حضور کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ داؤد کو یاد کیجئے۔ اور کیا خوبصورت پہلو حضرت داؤد علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے قرآن نے یہاں پر بیان فرمائے۔ وہ پہلو کیا ہیں؟ کیا حسین پہلو ہیں؟ فرمایا کہ وہ ایسے تھے جن کو اللہ نے دنیا کی دنیاوی روحانی تمام نعمتوں سے سیراب کر رکھا تھا، اور وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ پھر فرمایا وہ نصف شب سوتے تھے اور نصف شب جاگتے تھے، ان کا دل شاکر تھا، شکر والا تھا، ان کی زبان پر سحر طاری تھا کہ جب وہ بآواز بلند حمد باری تعالیٰ میں رطب اللسان ہوتے تو پھر ہوائیں، پہاڑ، چرند پرند سب ان کے ہم نوا ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد پھر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے ہیں ان کا ذکر کیا، اور ان کی وسائل اور سلطنت کے بارے میں کہ وہ حضرت داؤد سے بھی آگے تھی۔ اور یہ سب کچھ بیان کر کے نتیجہ کیا ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اسباب، وسائل مادیہ اور قوت ظاہری کی بنیاد پر ناشکری کی جائے، بلکہ یہ بھی وہ لوگ تھے جو نبی بھی تھے، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، ان کے پاس ظاہری قوت و تصرف بھی تھا، مگر اس ساری طاقت اور اس مادی دنیاوی طاقت کے باوجود یہ شاکر بھی تھے، یہ عابد بھی تھے، یہ ساجد بھی تھے، یہ تسبیحات کرنے والے بھی تھے، یہ شاکر ہر وقت شکر ادا کرنے والے تھے۔ تو یہ بتایا گیا، اور ایک عمومی روش کہ جس کے پاس مال آتا ہے، جس کے پاس قوت آتی ہے، وہ اپنے آپ کو بندگی سے دور کرتا جاتا ہے۔ یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے اللہ نے فرمایا کہ وہ مال ہلاکت والا ہے، مال نہیں، وہ مال ہلاکت والا ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ تو یہاں پہ بھی یہی اصول سمجھایا گیا۔ اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بیان ہوتا ہے۔ وہ حضرت یعقوب کی نسل سے ہیں، بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ آپ کے پاس مال، ثروت، غنا، بہتات تھی، باغات، زرعی زمینیں، جانور، نوکر چاکر، بہت کچھ تھا۔ اللہ کی طرف سے یکا یک آزمائش آئی، اولاد بھی ہلاک ہو گئی، مویشی بھی مر گئے، باغات اجڑ گئے، حویلیاں ختم، سب کچھ ختم ہو گیا، عزیز و اقارب تک چھوڑ گئے، فقر و فاقہ نے جگہ لے لی، اور پھر اللہ نے ایک ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا جو نہایت تکلیف دہ تھی۔ پورے وجود کے اندر وہ بیماری سے سرایت تھا، سر سے پیر تک وہ وجود تھا، اور ایسی خوفناک بیماری تھی کہ جس کا درد اور کراہت کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مفسرین نے لکھا ہے، بعض نے مختلف 18 سال کی مدت لکھی، بعض نے کم و بیش لکھی، کہ حضرت ایوب اس تکلیف میں 18 سال مبتلا رہے۔ اور کیا تھا روش جو تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی اس آزمائش سے پہلے، جب غنی تھے، مال تھا، اسباب تھا، اولاد تھی، باغات تھے، جانور تھے، قوت تھی، تصرف تھا، جس طرح اس وقت شاکر تھے، جس طرح اس وقت اللہ کے حضور سجدہ شکر، جس طرح اس وقت اللہ کے حضور ان کا دل متشکر رہتا تھا، یہ سب کچھ لٹ گیا، یعنی دنیا ہی بدل گئی۔ اس کے باوجود ایوب علیہ السلام کے دل میں کوئی فرق نہیں آیا، دل اسی طرح شاکر تھا، اسی طرح مطمئن تھا، اور اللہ کی طرف سے آنے والی قضا پر اسی طرح سر تسلیم خم کیے ہوئے تھا۔ تو یہ پہلو حضرت ایوب کا سمجھایا، اور ہمیں یہ بتایا کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی اس طرح کا معاملہ آئے تو دل سے قلباً شاکر رہیں۔ ٹھیک ہے، ایوب علیہ السلام نبی تھے، بڑا مقام ہے یہ، اس طرح ہر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن اس طرف تو چلا جا سکتا ہے نا، کہ اچھا آئے تو ہم شکر ادا کریں، اور کوئی خدا نخواستہ بری چیز آئے تو ہم پھر اپنے آپ کو ناشکرہ بنا لیں اور اپنے آپ کو بدل لیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسا نہیں، میرے ان انبیاء کی سیرت پہ چلو کہ جن کے پاس جب تھا تب بھی وہ شاکر تھے، میں نے لے لیا تب بھی وہ شاکر، اور پھر جب آزمائش کا دورانیہ ختم ہوا تو اللہ نے سب کچھ واپس لوٹا دیا، اولاد بھی دوبارہ ہو گئی، باغات بھی مل گئے، اور پہلے سے زیادہ مال و اسباب عطا فرما دی۔ اور صبر ایوب علیہ السلام
آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو صبر ایوب علیہ السلام ایک تمثیل بن گیا کہ اس تکلیف میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا صبر کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد دیگر انبیاء کا کچھ اجمالی قصہ آتا ہے اور یہ صورت تمام ہو جاتی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت یسع ہیں، حضرت ذوالکفل ہیں، ان کا اجمالی تذکرہ آیا، اور آخر میں قصہ آدم و ابلیس کا قدر تفصیل سے تذکرہ آیا، جس کو ہم کئی دفعہ پہلے بیان کر چکے ہیں۔ یہاں آ کر یہ صورت اختتام پذیر ہوتی ہے اور ہم سورہ الزمر جو اس پارے کی آخری صورت ہے اس میں داخل ہو جاتی ہیں۔ سورہ الزمر مکی صورت ہے، اس کی 75 آیات، 8 رکوع ہیں، اور اس صورت کا اصل موضوع اور محور مرکزی موضوع اگر ڈھونڈیں تو وہ مرکزی موضوع عقیدہ توحید ہے۔ آپ دیکھیے اس سے پہلے 2 مسلسل صورتیں جو گزری ہیں، سورہ یاسین گزری، سورہ صافات گزری، سورہ سواد گزری۔ سورہ یاسین اور سورہ صافات میں جو مرکزی مضمون تھا وہ مضمون کیا تھا؟ وہ بعث بعد الموت تھا۔ سورہ سواد میں اس مرکزی مضمون میں جو بنیادی اور جو روشن اور جو نمایاں پہلو رہا وہ رسالت کا رہا، اور یہاں آ کے پھر نمایاں پہلو توحید کا ہو گیا۔ یہ قرآن کا نظم ہے، کیونکہ اللہ کی وحدانیت اصل ہے تمام اعتقاد کی، تو یہ اس کا بنیادی مرکزی موضوع عقیدہ توحید ہے۔ اس کے بعد پہلا جو موضوع اس میں آتا ہے، جو اس پارے کا ایک اگلا موضوع ہے اور سورہ الزمر کا پہلا موضوع ہے، وہ ریا سے بچنے کا حکم دیا گیا کہ ہر کام اخلاص سے کرو، اخلاص کے لیے کرو، اللہ کے لیے کرو، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہ کرو، اور اخلاص کو ہر شے کی روح قرار دیا گیا کہ اگر تم اللہ کے لیے اخلاص رکھتے ہو تو پھر تھوڑا بھی بہت ہے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو بہت سا بھی رد ہوگا، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو شہید جو جان دیتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ ایک شہید کو جہنم میں پھینکا جائے گا، اللہ پوچھے گا تجھے زندگی دی تھی کیا کیا؟ وہ کہے گا جی تیری راہ میں اللہ جان دی۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے جان دی کہ تجھ کو بہادر کہا جائے، سو کہا گیا جہنم میں جاؤ۔ غنی کو مال خرچ کرتا تھا، جہنم میں ڈالا گیا کہ اس لیے کرتا تھا، اخلاص نہیں تھا، اس لیے کرتا تھا کہ غنی کہا جائے، کہا گیا۔ عالم کو یعنی جو چوٹی کے منصب ہیں وہ بیان کر کے کہہ دیا گیا کہ اگر ان میں بھی اخلاص نہیں ہے تو یہ بھی ختم ہے، ان کے اندر بھی کچھ نہیں، اور اگر اخلاص ہے تو تھوڑا بھی بہت ہے۔ اس کے بعد مواحد اور مشرک، توحید و شرک کی ایک شاندار مثال قرآن بیان فرماتا ہے کہ قرآن نے انسان کو 3 پردوں میں رکھا، اور 3 پردوں میں طے بطے پردے جو آج میڈیکل سائنس نے بیان کیے ہیں، قرآن نے اس کو 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا۔ ان کے بیان کے بعد مواحد، مشرک، توحید اور شرک کے حوالے سے ایک مثال بیان فرمائی کہ توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ شرک، مشرک کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کے کئی شریک ہوں۔ اب مزاج کے اعتبار سے ہر شریک کا ایک اپنا مزاج ہوگا، یعنی مشرک کون ہے؟ جو کئی لوگوں کو بیک وقت راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، بیک وقت کئی لوگوں کی عبادت کرتا ہے، کئیوں کو خدا مانتا ہے۔ تو ایک خدا کہے گا دائیں جاؤ، دوسرا کہے گا بائیں جاؤ، ایک کہے گا بیٹھ جاؤ، دوسرا کہے گا اٹھ جاؤ، ایک کہے گا یہ کرو، دوسرا کہے گا یہ کرو، تو وہ متذبذب رہے گا، وہ یکسو نہیں ہوگا، کنسنٹریٹ نہیں کر سکے گا۔ یعنی عقلی حوالے سے توحید کے علاوہ ایک انسان کے لیے کنسنٹریشن کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، اور یکسوئی کے علاوہ کوئی صورت نہیں، اور یکسوئی میسر ہی نہیں آ سکتی جب تک کہ بندہ مواحد نہ ہو، شرک سے اجتناب نہ کرے اور ایک خدا کی عبادت کرنے والا نہ ہو۔ اس تصور پر آ کے مواحد کی یہ مثال دے کے کہ مواحد کی مثال اس غلام جیسی ہے جس کا ایک مالک ہو اور اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں اور اپنے مالک کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو اور اپنے غلام کے جذبات کا بھی لحاظ رکھتا ہو، یعنی وہ مالک اتنا حسین ہو اور اتنا خوبصورت ہو کہ ہو بھی ایک، تاکہ اسی کو بندہ راضی رکھے اور وہ اپنے غلام کے ساتھ اچھی طرح سے بھی پیش آتا ہو جس طرح کہ اللہ پیش آتا ہے۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے اپنی دعاؤں میں، آخری بات ہم پارے کا اختتام کر چکے، حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ میں چاہتا ہوں، بس مجھے ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ تو ہم بھی اس پارے کا اختتام کرتے ہیں اور اپنی اسی دعا کے ساتھ کہ باری تعالیٰ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، کہ باری تعالیٰ آج کے اس پورے درس کی جو آخری بات ہم نے اس پارے کے اندر پڑھی اور تیرے اس کلام کے اندر دیکھی وہ یہ ہے کہ تو بہت اچھا ہے، تو خیال رکھنے والا ہے، تو رزاق ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو مالک ہے، تو مختار ہے،
تیرے ساری شانیں تیرے لیے ہیں، تو ویسا ہی ہے جیسا ہم چاہتے ہیں، باری تعالیٰ تو ہمیں بھی ویسا کر دے جیسا تو چاہتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس عمل کرنے کے اندر جو ہمارے نفس کے شرور اور نفس کے وساوس اور نفس کی خواہشات رکاوٹ بنتی ہیں، ہمیں ان کو عبور کرنے کی توفیق دے، اور توفیق دے اور قدرت دے اور صلاحیت دے اور ہمت دے اور جرت دے، اور جو باتیں باری تعالیٰ جن پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے ان کے لیے اور آسان فرما۔ باری تعالیٰ یہ قرآن جو تیرا کلام ہے، تیرے محبوب کی زبان اطہر سے جاری ہوا ہے، ان کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں، ان فیوز و برکات کا یہ منبع، اس کے اثرات ہمارے قلب و باطن پر، ہمارے ظاہر و باطن پر بھی اس کے اثرات کو جاری و ساری فرما، اور اس کے فیوزات سے ہمیں بھی دن اور رات، صبح اور شام اپنے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج خواتین و حضرات 23ویں پارے کا خلاصہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ 14ویں پارے کے 24ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔